سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری کائنات چیخ رہی تھی مولا اپنے خلیل کو اس آگ سے بچا دے۔ فرشتے حاضر خدمت ہوئے رب کی بارگاہ، مولا کرم فرما دے، اگر تیری اجازت تو ہم چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا خلیل ہے، مجھے پتا ہے تمہیں کیا جواب دے گا، تمہیں شوق ہے پورا کر لو، چلے جاؤ پوچھ لو۔ جبریل امین حاضر ہوئے حضرت ابراہیم کی خدمت میں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، یعنی یہ بتایا اور جتایا کہ اے ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں یہ آگ بھڑک رہی ہے، الاؤ جل رہا ہے، اس کی تپش اور حدت، یہ اس کی ذرا کو ختم کرے جی، ذرا آواز ذرا صحیح طرح سمجھو کہ اس کی تپش اور حدت مجھ تک پہنچ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن اے جبریل جتنا یقین مجھے اس آگ کے جلانے پہ ہے اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ ہے۔ اس سوال کا جواب مل گیا کہ یقین میں کوئی کمی ہے کہ نہیں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں پر ایک اور سبق بھی ملا ہے، پیغام بھی ملا ہے ہمیں۔ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ایسا ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خیال نہیں فرما سکتے تھے کہ اللہ نے میری جان بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، یہ سوچ سکتے تھے نا۔ بلکہ آپ ذرا غور کیجئے، یہ علماء جب معراج کی تقریر کرتے ہیں تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو دیکھا جبریل کھڑے ہیں، تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے، ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا ہے، قدم قدم پہ ساتھ دیا ہے، شانہ بشانہ جس سفر میں ہم سفر رہے ہو، تو اب قدم چھٹک گئے، رفتار تھم گئی، کھڑے ہو گئے، چلو آگے۔ عرض کی آقا میری حد اور بس تو یہیں تک تھی، یہاں سے بال برابر آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جبریل تم نہیں جا سکتے آگے، پر مجھے تو جانا ہے، تو چلو پھر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ جبریل نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ کہا کہ سرکار آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ تو آج تشریف لائے ہیں یہاں، میرا تو روز کا آنا جانا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا۔ کیا یہ کہا کہ آقا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہو بیان کروں، میں کوئی بیمار شمار تو ہونے کے صحت کے لیے دعا کی التجا کروں، مجھے کوئی زمین جائیداد بھی نہیں بنانی کہ کوئی فائل بنا کے الاٹمنٹ کی وہ پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ آقا مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں ہے کہ اینکر پرسنز اور ٹی وی چینل سے پینگے بڑھانے کی کوئی صورت نکالوں۔ آقا مجھے کوئی اقتدار اور الیکشن جیتنے کا بھی ہوکا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی کی بات کروں۔ مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کیا یہ کہا جبریل نے؟ نہیں۔ عرض کی آقا میری ایک حاجت ہے، کل جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، ماں کو بچوں کی فکر نہ ہو، سورج بھی گویا صبا نیزے پہ ہو، اور اس وقت ساری دنیا کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو کرم فرمائیے گا، رب سے اجازت دلوا دیجئے کہ میں اپنے پر بچھا دوں، آپ کی امت سہولت و آرام سے گزر جائے۔ ماشاءاللہ آپ کو رب کائنات نے ذوق کی دولت سے نوازا، آپ نعرے بھی لگائیں، سبحان اللہ کے ڈونگرے بھی برسائیں۔ میں اگر مگر چون چرا سوال و جواب کے چکر میں، مولا یہ عجیب معاملہ ہے، جبریل کہہ رہے ہیں میری حاجت ہے کہ جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے تو میں جبریل اپنے پر بچھا دوں پل صراط پہ، مجھے اجازت دلوا دیجئے۔ یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مشکل آسان ہو رہی ہے ہماری،
کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے ہمارا. مولا کریم اگر یہ جبریل نے کہا بھی ہے کہ جبریل کی حاجت، تو اس نے تکلفاً کہہ دیا. میں پوچھنے والا عقائد و جہاں سارے دو عالم. اب آپ پوچھتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر، اگر جبریل کہہ دیتے نہیں سرکار بڑی مہربانی بہت شکریہ میری تو کوئی حاجت نہیں، تو بڑا عجیب لگتا نا، کیا کرکری ہو جاتی. آپ جبریل کو نیاز مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے لگتا یہ ہے کہ جی سے جوڑ کے من گھڑت خود ساختہ اپنی حاجت بنا کے پیش کر دی، ورنہ جبریل کی حاجت تو پوری نہیں ہو رہی، حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے. میں عرض کروں گا نہیں، اس کو ذرا ایک اور زاویے سے دیکھیے. میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر. جبریل نے گویا یہ عرض کی کہ آقا میں بیمار تو نہیں، مجھے صحت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے. وہاں آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے رب نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہے. لیکن آقا مجھے کچھ اور چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، لیکن رب کی رضا تو مجھے بھی چاہیے. رب کو راضی کرنا یہ میری بھی حاجت ہے. اور آقا مجھ سے بہتر، اب میں رب کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں، جہاں میری رسائی نہیں وہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں. تو اب میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آقا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. اور رب کو راضی کرنا ہو نا تو پہلے آپ کو راضی کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو راضی کیسے کروں؟ تو آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. اگر آپ کی امت کو اس کے لیے اس کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ کو راضی کریں گے.